الرحیم تمام بحالی ملازمین کو صبح خیر۔ میری آپ سے تمام بحالی ملازمین سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے حد تک پہنچے اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ جو کا شکار ہے وہ جلدی حل ہو سکے، اور ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بخوبی آگاہ رہیں۔ ناظرین، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس جو 24 اور 25 کو منعقد ہوا تھا، تو 24 کی کارروائی تو میں نے آپ کو تمام بتا دی تھی۔ اب جو 25 کی میں جو پیش رفت ہوئی بحالی ملازمین کے لیے، اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت سارے دوستوں کی کالیں بھی آئیں کہ جی کل کی اجلاس میں کیا ہوا، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو میں ملاحظہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اداروں نے ہمیشہ بہانے سازی سے کام لیا اور ہمیشہ معاملات کو لنگر اور کرتے دکھائی دیے، لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پارلیمنٹ کمیٹی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مندو خیل صاحب کو کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اداروں کی جو بہانہ سازی ہے اس کے اوپر وہ متفق نظر نہیں آئے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ایک ہی جو ان کا مشن ہے کہ ہم نے ہر صورت ان بحالی ملازمین کو جو ہے ان کا جو جائز حق ہے وہ دلوانا ہے۔ اس کے پیچھے برکات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی لگائی ہوئی نرسری ہے، اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نرسری کی آپ یاری بھی کریں اور ان پودوں کو، ان پھولوں کو، ان پھلوں کو جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو پروان بھی چڑھائیں۔ تو کل کی جو کمیٹی کی پیش رفت ہوئی اس میں مختلف اداروں کو سربراہان کو طلب کیا گیا، تو تمام اداروں نے کچھ نہ کچھ بہانے سازی کرتے ہوئے کمیٹی سے ٹائم طلب کیا، اس میں سوئی سودرن اور سوئی نودرن کی مینجمنٹ نے بھی 3 دن کا ٹائم لیا کہ ہمیں موقع دیا جائے، اور ساتھ یہ بہانہ پیش کیا کہ اس کے لیے بہت سارا بجٹ جو ہے وہ ریکوائر ہے جس سے ادارے کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو چیئرمین مندو خیل صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ پوری تفصیل بنا کے لائیں، یہ حکومت کا کام ہے فنڈز کا ارینج کرنا۔ تو اس پہ اوپر انہوں نے ٹائم مانگا ہے 3 دن کا کہ 3 دن میں آپ اپنی سفارشات بنائیں کہ کتنا فنانسی امپیکٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح سوئی نودرن کی مینجمنٹ نے بھی 3 دن کا ٹائم لیا منڈے تک، وہ بھی اپنی ورکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ میں او ڈی جی سی کی مینجمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملازمین کا خیال رکھتے ہوئے اس حوالے سے جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ کسی نہ کسی ادارے نے تو اس احکامات پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور یقیناً یہ او ڈی جی سی کا یہ لیٹر جو ہے، یہ جو ان کی سینئر مینجمنٹ کی جو یہ فیصلہ ہے، یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، میری بحالی ملازمین سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے حضور دعائیں بھی کریں، اور کمیٹی اس معاملے میں بہت سیریس ہے۔ یہ کمیٹی تشکیل ہی صرف اسی وجہ سے دی گئی تھی تاکہ آپ کو، لوگوں کو، آپ کا جائز جو قانونی اور آئینی حق ہے اس کا آپ کو ریلیف دیا جا سکے۔ تو کسی حوالے سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیٹی اس پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اور گورنمنٹ جو ہے اس میں بڑی سنجیدہ نظر دکھائی دیتی ہے کہ جس طرح وہ پے در پے اجلاس کیے جا رہے ہیں اور پے در پے اس کے اوپر اپنے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ آخر کب تک ادارے یہ بہانہ سازی کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ان کو یہ بحالی ملازمین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوگا۔ تو میری یہ گزارش ہے تمام اداروں کے سربراہان سے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہی ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے کر سکے۔ جو ملازمین میں اضطرابی کی صورتحال ہے، جو پریشانی کی صورتحال ہے، اس سے اداروں کا بھی کام افیکٹ ہو رہا ہے اور پروگریس بھی اداروں کی جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اداروں کو یہ ان کا حق تسلیم بھی کرنا ہوگا، اور اس کو ہر صورت میں پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے احکامات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان ملازمین کا حق دینا ہوگا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ادارے اس پہ آلریڈی اپنے لیٹر لکھ چکے ہیں، تمام ادارے جو ہیں وہ ایک ہی پالیسی 72 اداروں کو چاہیے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اپنے ملازمین کے لیے جو فارمولہ طے کریں وہ سب پہ برابر اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ اس میں سے کچھ ادارے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بہانے سازی کر کے،
تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. پارلیمانی کمیٹی کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس سے ادارے بھاگ نہیں سکیں گے، اور اداروں کو یہ ہر صورت میں ان کی سیلری پے فکسیشن اور بیک بینیفٹ کے ساتھ ان کا حق دینا ہوگا. اس کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ جن کی انڈکشن 93 سے لے کر آن ورلڈ ہوئی اس وقت اداروں میں، وہ جس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، جس پے اسکیل پہ بیٹھے ہیں، سمپل طریقہ اس کا یہی ہے کہ ان تمام ملازمین کو بھی وہی پے سلپ اور وہی سیلری دیتے ہوئے اسی گریڈ میں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کیا جائے. اس میں تو کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سیدھا سا فارمولہ ہے. اور میری تمام کمیٹی کے ممبران، خصوصاً چیئرمین ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب سے گزارش ہے کہ اسی فارمولے کو وہ اپناتے ہوئے صرف یک ایجنڈا ان کو پیش کریں کہ آپ ہمیں اپنی 93 اور 95 کی جو اپوائنٹمنٹس آپ نے کی تھی اس کو لے کے آئے. جو اس وقت موجودہ ان کا سٹیٹس ہے وہی سٹیٹس ان کو دیا جائے. یہ ایک بڑا سمپل سا کویسچن ہوگا اداروں کے لیے. اگر ادھر ادھر سے ہم جائیں گے تو ادارے بہت ساری بہانہ سازی کرتے دکھائی دیں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اب اگلی جو کارروائی پروسیڈنگ ہے وہ نیکسٹ ویک میں شروع ہو رہی ہے. 1 سے 2-3 تاریخ کا جو ٹائم لیا ہے، دیکھتے ہیں اس پہ کیا ادارے اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں اور کمیٹی اس پہ اپنا کیا ایکشن لیتی ہے. تو یقیناً میں یہ آپ کو بربلا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کو ہر صورت میں آپ کا عینی حق یہ عینی پارلیمانی کمیٹی آپ کو دلا کے رہے گی. آخر کب تک یہ ادارے بہانہ سازی کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ان کو آپ کے جائز حق کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے کی جو بھی کارروائی یا پروسیڈنگ ہوگی وہ آپ کو پھر آگاہ کروں گا. اور خاص طور پہ مجھے کچھ دوستوں کے کالز بھی آئیں جو ایجوکیشن کے، پنجاب ایجوکیشن یا صوبائی ایجوکیشن کے ملازمین ہیں. ان کے بھی مسئلے جو ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں کہ ان کو بھی جو 2017 میں بحال کیا، بیچاروں نے بڑی لمبی جدوجہد کی، ابھی تک ان کو بھی ان کا سٹیٹس نہیں دیا گیا. تو پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے میں، وہ صوبائی ہیں ادارے ہیں یا قومی ادارے ہیں، ان کے تمام ملازمین کے جو جائز حق ہیں وہ کمیٹی کو چاہیے کہ ان کو دلائیں تاکہ ملازمین میں بھی خوشی کی لہر دوڑے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنا ہمیشہ ان کا منشور رہا ہے روزگار دینا اور مزدوروں کے مسائل کو حل کرنا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو خواب ہے اس کی اب تعبیر جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فرض بنتا ہے اس کو حقیقت پر ہے تاکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ یہ دیکھ کر خوشی اور سکون محسوس کر سکے. بہت شکریہ تمام ناظرین سے. اللہ حافظ.